बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सुहेल राना। मैंने 2 रोज पहले कहा था कि ये कैजुअलिटीज हैं, ये फेलियर है और इतने बंदे शहीद हुए। उस वक्त किसी को कुछ मालूम नहीं था और मैंने फिर आगे जाके कहा था कि DGISPR इस पे ब्रीफिंग दें। तो उन्होंने ब्रीफिंग दी और वो, मैं ये कहा, इंतहाई शरीफ आदमी है, लेकिन बयानियां बनाने में नाकाम हो जाते हैं। अब वो काफी चीजें लेफ्ट राइट डाल रहे हैं और कोई जरूरत नहीं थी बताने की कि ये वीडियो दिखाने की। जो किसी ने वीडियो नहीं भी देखी थी इंडियन मीडिया की, वो भी दिखाई गई है। इसमें कोई शक नहीं है, ये मैंने खुद कहा था इनकी ब्रीफिंग से पहले भी, कि ये भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ है। लेकिन इस गठजोड़ को किसने खत्म करना है? नेचुरली सिक्योरिटी इदारों ने खत्म करना है। और हर खबर को फेक कह देना इंतहाई दुख भरा है। एक तो इनको इस्लामाबाद में ये ब्रीफिंग करनी ही नहीं चाहिए थी, इनको ISPR में ये ब्रीफिंग करनी चाहिए थी, बुख्ती को लहदा ब्रीफिंग देनी चाहिए थी कि ये क्यों दूसरा गंद जो है अपने सर पे ले लेते हैं। तो मैं, कहते हैं कैजुअलिटीज नहीं हुई। मैं जनरल साहब को सिंपल सी बात बताना चाहता हूं कि मैं तो उस दिन भी कह रहा था कि मुझे बहुत कुछ पता है। तो मैं अब आपको एक यूनिट ही बता देता हूं, मैं इससे ज्यादा नहीं। 17 के एक लोग ट्रेवल कर रहे थे, कुछ मिसिंग है, वो किधर? और एक शहर बखर में, कलूरकोट, 63 चक, 62 चक में 4 डेड बॉडीज गई हैं, शहादतें गई हैं सोल्जर्स की, इसी इंसिडेंट। इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कहता। तो ट्रेन का ये हादसा, ये एक हादसा नहीं है, ये एक सान्या है। मैं इसको APS से बड़ा सान्या कहता हूं। मैंने आज शायद 15 सुबह 15 है, 6:40 हुए हैं। मैंने डे बिफोर यस्टरडे 6 बजे वीलॉग किया था और मैंने कहा था कि DGISPR जब ब्रीफिंग दे देंगे उसके बाद मैं बताऊंगा अब क्या हो रहा है। मैंने 15 फरवरी को वीलॉग किया था। उसमें मैंने पूरा बलूचिस्तान का बताया था कि ये जंगल है, ये फलां है, इधर से अटैक्स हो सकते हैं और KP में भी अटैक हो सकते हैं। फोर्सेस हर जगह लड़ नहीं सकती, उनको अवाम की सपोर्ट चाहिए होती है। और अवाम की सपोर्ट उस वक्त मिलती है जब इलेक्टेड नुमाइंदे जो हैं वो कोई किरदार अदा करे। इलेक्टेड नुमाइंदों की तो मैं गुज़श्ता रोज हैरान रह गया हूं। नेशनल असेंबली में जो स्पीचेस थी, और खुसूसन बड़े जादीदा है हमारे डिफेंस मिनिस्टर, जो उन्होंने वो पैथेटिक स्पीच की है ना, खुदा जानता है इससे आगे क्या बंदा कह सकता है। आने वाले दिनों में मजीद इस तरह के वाकयात होंगे, खुदा ना खास्ता, तो उनको कैसे कवर किया जाएगा? एक तो बात यह है कि अगर मेडिकल कोर के अफसर को ना आर्मी चीफ तो नहीं लगा सकते ना। वो डॉक्टर तो अच्छा बन सकता है लेकिन आर्मी चीफ नहीं अच्छा बन सकता। ऐसे जो इन्फेंट्री का अफसर है या आर्मर्ड कोर का अफसर है और या तोपची है, वो एक अच्छा ISPR का सरबराह साबित होता है।
موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر انتہائی آنےسٹ اپ رائٹ افسر ہیں، لیکن جب بھی وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آج تک 9 پریس کانفرنس کی ہیں، 4 میں نے اٹینڈ کی ہیں، کیونکہ جب کوئی سوال کر دیں تو پھر ان کو پرابلمز آتے ہیں۔ میں نے جب یہ کہا کہ ڈی جی آئی ندیم انجم از نو مور، پریس کانفرنس انہوں نے کہہ دیا کہ کیسے ہو سکتا، اور اس کو میں ابھی تک فیس کر رہا ہوں۔ اسی طرح جب فیض امیر صاحب کو ہٹا رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ ندیم انجم صاحب آ رہے ہیں، اس وقت بھی ریکارڈ میں موجود ہے بریگیڈیئر بابر تھے اور میجر جنرل بابر تھے اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر، تو یہ کرام بچ گیا۔ پھر اس سے پہلے آصف غفور صاحب اس وقت ایم آئی کے سربراہ، میں نے ایک روز پہلے ایم آئی اور ڈی جی آئی کی خبر دے دی کہ وہ دونوں تبدیل ہو گئے ہیں، روزوں کے دن تھے، آصف غفور صاحب ناراض ہو گئے، وہ بھی 4 دن کے بعد درست ثابت ہو گئی۔ یہ لمبی کہانی ہے، یہ کوئی بتاتا نہیں ہوتا، چیزیں خود ہی پتہ لگ جاتی تھی۔ ایک بندہ جا رہا ہے، ندیم ذکی منج، آصم منیر آ رہا ہے، ایک افسر نے مجھے بتا دیا، دوسرے کا نام مجھے پتہ لگ گیا، ایسے چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں۔ اور یہ بھی جو میں 17 AK کی کیجویلٹیز بتا رہا ہوں، میں 1 یونٹ بتا رہا ہوں صرف، اس سے اندازہ ہونا چاہیے۔ لیکن کم ٹو دی پوائنٹ کہ اس وقت ہمیں چاروں سائڈوں سے گھیرا جا چکا ہے، کے پی، اپر دیر، لوور دیر، شمالی وزیرستان، بنو اور قبائلی علاقے۔ اور کل رات کو تقریباً 9-10 بجے کے قریب ہنگامی بریفنگ تھی، سردار اختر مینگل تھا، اچکزئی تھا، یہ جو پی ٹی آئی والے تھے، تو انہوں نے بڑی خطرناک بات کی کہ اب چیزیں ان کے ہاتھ، اگر پہلے ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی اب ان کے ہاتھ میں نہیں۔ ان کا کدھر اشارہ ہے؟ ان کا اشارہ فورسز کی طرف ہے۔ یہ ٹرین جب نکلتی ہے، پہلے تو اس ریلوے والے سے یہ پوچھے کہ وہ لسٹ کیسے پہنچی ہے، سپاہی فلانا، لانس نائک فلانا، نائک فلانا، حوالدار فلانا، نائب صوبیدار فلانا، صوبیدار فلانا، لیفٹیننٹ فلانا، یہ کدھر سے لسٹ آئی ہے؟ مطلب یہ ریلوے سے ہی آئی ہوگی نا۔ پھر ان کو پتا ہے جب ٹرین ٹنل سے باہر نکلتی ہے تو ان کا کوئی وہاں پہ انتظام نہیں تھا۔ 4 ایف سی کے یا 5 ایف سی کے نوجوان تھے جنہوں نے، ان کے پاس 60 راؤنڈ تھے، 60، اور ایسی ریلوے پولیس کے پاس ہوں گے، انہوں نے 1 گھنٹہ انگیج کیا ان کو، اس سے زیادہ وہ کیا انگیج کر سکتے تھے؟ جو آنے والے دنوں میں حل ہے، دیکھیں طاقت ان کے پاس ہے، شہرت کسی اور کے پاس ہے، عوام کی نبض کسی اور پولیٹیشین کے پاس ہے۔ بیٹھ کے ابھی بھی موقع ہے کہ یہ معاملات کو سیٹل کر لیں، ادروائز سیریا، عراق، ایران، یمن، یہ 4 کنٹریز ہیں جو یہ کوئی 10-12 سال میں، عراق کی فوج کتنی مضبوط فوج تھی، ایران کی کتنی، پہلے نیچرلی جو ہمارے اندر ایجنٹ لوگ ہیں انہیں سے پہلے فورسز کو کمزور کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اٹیک کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ اگر ایک حکومت ناکام ہوتی ہے تو دوسری حکومت آ جاتی ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی ملک کی فوج ناکام ہوتی ہے تو وہاں پہ پھر دوسرے ملک کی فوج آتی ہے اور یو این کی فوج آتی ہے۔ تو اس سے ابھی بھی وقت ہے کہ بچنا چاہیے۔ اگر نہ بچا گیا، کیونکہ جو موجودہ اقتدار میں لوگ ہیں ان پہ کوئی کانفیڈنس کرنے کو لیے تیار نہیں ہے، ابھی بھی وقت ہے کچھ لیں کچھ دیں۔ اور جیسے گھر میں اگر کوئی لڑائی ہوتی ہے نا
تو اس کو گھر میں ہی حل کر لیا جائے، تو جب وہ لڑائی باہر چلی جائے، رشتہ داروں میں چلی جائے، تو پھر پرابلمز آتے ہیں۔ ابھی بھی موقع ہے کہ بیٹھ کے بڑے جاندیدہ افسران ہیں، بیٹھ کے معاملات کو حل کریں۔ اور یہ میں مطلب ہم خود مائیگریٹ کر کے آئے ہوئے ہیں، تو یہ ابھی خدا نہ خاصہ کوئی مسئلہ ہوا نا، یہ جو ہمارے پنجابی لوگ ہیں نا، چودھری برادران، یہ واگا بارڈر پہ ہار لے کے کھڑے ہوں گے، تو سر جی بڑا لیٹ ہوئے تو پہلو آنا چاہیے تھا سی تھوڑا۔ تو اس طرح کی سچویشن بن رہی ہے۔ ہمارا یہ سرحد انتہائی گرم ہے، اگر یہ سرحد بھی تھوڑی سی گرم ہوئی نا تو بہت مشکلات ہوں گی۔ کیا بندہ کہہ سکتا ہے؟ جو کرنے والے ہیں اور جو اقتدار میں ہے، اقتدار والوں کو کوئی نہیں ہے، کوئی دلی بھاگ جائے گا، کوئی کسی کی جائیداد لندن میں ہے، کسی کی امریکہ میں ہے، کسی کی دبئی میں ہے، تو جو عوام ہے یہاں پہ 24 کروڑ 90 لاکھ، وہ کدھر جائیں گے؟ اور ہسٹری کبھی معاف نہیں کرتی جو اقتدار میں ہوتے ہیں۔ 71 بار کی ہسٹری کو کبھی کسی نے نہیں معاف کیا۔ 1857 کی بہادر شاہ ظفر کو کسی نے معاف نہیں کیا۔ کیا آپ بہادر شاہ ظفر کی طرح رہنا چاہتے ہیں یا ٹیپو سلطان کی رہنا چاہتے ہیں؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔